अस्सलाम वालेकुम, आई एम अहमद अली नकवी एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड इन फोकस। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जो CSS 2025 का जो एग्ज़ाम था उसकी जो सीरीज़ है, वह आप जो पेपर आए थे उनके एनालिसिस की जो सीरीज़ है उस पर बात करेंगे। हम आज के इस एपिसोड में पाकिस्तान अफेयर्स का जो पेपर आया था उसको एनालाइज़ करेंगे आज के इस एपिसोड में, और हम देखेंगे कि जो MCQs थे और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो किस तरह के थे, और इन दोनों तरह के जो क्वेश्चंस हैं पाकिस्तान अफेयर्स के उनको हम एनालाइज़ करेंगे। अगेन हम देखेंगे कि पैटर्न क्या रहा है, उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या डिस्कशन क्या बन सकती है, और पहले जो आए हुए थे पेपर्स थे उनसे वो किस तरीके से ये डिफरेंट है। इन तमाम मामलात के ऊपर हम आज के इस एपिसोड में बात करेंगे। सो बिफोर वी गो ऑन टू एक्सप्लेन द CSS 2025 पाकिस्तान अफेयर्स क्वेश्चन पेपर एंड द एनालिसिस ऑफ दिस पेपर, आपको आपकी स्क्रीन पे एक एडवर्टीजमेंट नज़र आ रही होगी जिसके अंदर CSS 2026 में जो अपीयर होने वाले बच्चे हैं, या जो PMS KP में अपीयर हो रहे हैं, या PMS सिंध के अंदर अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट दो सब्जेक्ट्स हैं, एक है करंट अफेयर्स और दूसरा है पाकिस्तान अफेयर्स। उसके वाले से एक ऑनलाइन सेशन जो है वो शुरू किया जा रहा है 3 मार्च से। दैट विल बी एन ऑनलाइन सेशन टॉट बाय मी, और इस सेशन के अंदर जो है वो करंट अफेयर्स के तमाम सिलेबस, पाकिस्तान अफेयर्स का तमाम सिलेबस जो है वो कवर किया जाएगा। और बिसाइड दैट जो बाकी बेनिफिट्स हैं, ऑब्वियसली बात है, जो सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, बिसाइड दैट जो एवेल्यूएशंस हैं असाइनमेंट्स की और क्वेश्चन पेपर की, पेपर अटेम्प्ट टेक्निक्स, ऑल ऑफ दोज बेनिफिट्स विल बी देयर बाय जॉइनिंग दिस कोर्स। सो डू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड बिफोर द डेडलाइन, एंड ऑब्वियसली फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर, और जहाँ से आप मज़ीद मालूमात जो है वो ले सकते हैं। This course will be helpful not just for those who are appearing in the competitive examinations, but also for those who want to appear in any job that relates to general knowledge and current affairs. Besides that, it will also be helpful for those who are generally interested in knowing about Pakistan's domestic issues, foreign policy and global issues. और obviously चूँकि इसमें सारा सिलेबस करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का होगा, so you can know the history as well as the current affairs. अब आते हैं इस पेपर क्वेश्चन पेपर के ऊपर आते हैं। जो CSS 2025 के अंदर पाकिस्तान अफेयर्स का क्वेश्चन पेपर आया था उसको एनालाइज़ करते हैं। सबसे पहले अगर मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करूं तो पहले हम अगेन उसी पैटर्न में पहले क्वेश्चन टू क्वेश्चन जाएंगे और फिर एक ओवरऑल असेसमेंट देखेंगे इस क्वेश्चन पेपर की। तो सबसे पहले नाज़रीन जो मेरे सामने सवाल है क्वेश्चन पेपर, अगर आपको नज़र आ रहा हो स्क्रीन पे, तो जो पहला सवाल आया है दैट इज़ यानी क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा, बिकॉज फर्स्ट इज़ MCQs जिस पर बात हम बाद में करेंगे। In this question number 2, the question is, how did the Indus Waters Treaty affect water distribution and relations between Pakistan and India? So this question was about actually Indus Waters Treaty, और उसमें दो चीज़ें पूछेंगी। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या है, यानी बेसिक आसान लफ्ज़ों में इंडस वाटर ट्रीटी की बेसिक प्रोविजंस एक्सप्लेन करनी थी, एंड सेकंड पॉइंट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस ट्रीटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप। ऑब्वियसली बात है चूँकि पाकिस्तान अफेयर्स है, इसमें एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और करंट कॉन्टेक्स्ट दोनों जो हैं वो डिस्कस करने थे। सो अगेन इट इज़ लाइक करंट अफेयर्स, हमने बात की थी दो तरह की क्लासेज हैं, दो क्लासेज हैं इस क्वेश्चन की, एक जनरल ट्रीटी पे है और एक उसके इम्पैक्ट के ऊपर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है दैट इज़ एग्जामिन द काजेज and consequences of the 1971 separation of East Pakistan, highlighting the role of regional and international players. डेफिनेटली अगेन इस क्वेश्चन के भी 3-4 मेन पार्ट बन जाएंगे, बट ब्रॉडली 2 पार्ट हैं। एक व्हाट हैपेंड इन 71, वाई इट हैपेंड, फैक्टर्स क्या थे, काजेज़ क्या थे, और उस काजेज़ के अंदर जो रोल है रीजनल का और ग्लोबल पास का वो क्या रोल था। ऑब्वियसली बात है इंडिया की बात की जा रही है, ग्लोबल पास में US की बात की जा रही है, रशिया की बात की जा रही है, सोवियत यूनियन की बात की जा रही है, चाइना की बात की जा रही है। और उसके बाद दूसरा पार्ट है कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए हैं ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन के। कॉन्सिक्वेंसेस किसके लिए हैं ये नहीं पूछा गया, बट डेफिनेटली हम इसको स्टेट लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे, रीजनल और ग्लोबल लेवल पे बात कर सकते हैं। बट दिस क्वेश्चन इज़ अगेन ऑन मल्टी क्लास क्वेश्चन है इसमें। Question number 4 is about explain the significance of CPEC for the economic development of Pakistan. What are its potential challenges and opportunities? इस क्वेश्चन की ऑब्वियसली ब्रॉडली 2 पार्ट हैं, बट 3 पार्ट हैं। एक तो CPEC की सिग्निफिकेंस क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, यानी इसमें रीजनल और ग्लोबल बात नहीं करनी, बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, पाकिस्तान की पॉलिटिकल के लिए नहीं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए नहीं, पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या इसके इम्पैक्ट्स हैं, इस सिग्निफिकेंस है, वो हम बात करेंगे। और ऑब्वियसली बात है जो CPEC हो चुका है ये होगा, हम दोनों सेंस में बात करेंगे। व्हाट आर इट्स पोटेंशियल चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, CPEC को मेजर चैलेंजेस क्या हैं या थ्रेट्स क्या हैं, और CPEC जो है वो क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है,
یہ تمام اسپیکٹ پہ بات کرنی تھی. آبویسلی بات ہے چیلنجز جو ہیں وہ انٹرنل بھی ہو سکتی ہیں، ایکسٹرنل بھی ہو سکتی ہیں، سیکیورٹی بھی ہو سکتی ہیں اور اکنامک بھی ہو سکتی ہیں. اور اپرچونیٹیز جو ہیں وہ آبویسلی بات ہے وہ اپرچونیٹی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے. پولیٹیکل، اکنامک، ریجنل، گلوبل تمام اپرچونیٹیز کی جو ہے وہ بات کی جائے گی اس کوسچن کے اندر. بٹ چونکہ یہ پاکستان افیئرز کا پیپر ہے اس لیے پاکستان اسپیسیفک آنسر از مور ایکسپیکٹڈ. پھر نیکسٹ کوسچن نمبر 5، اینالائز دا ڈیموگرافک اینڈ کلچرل ڈائیورسٹی آف پاکستان اینڈ اٹس امپیکٹس آن دا نیشنل انٹیگریشن اینڈ پالیسی میکنگ. نیشنل انٹیگریشن کا کوسچن ناظرین اگر یاد ہو تو کرنٹ افیئرز میں بھی آیا تھا اور یہاں بھی امپورٹنٹ ایک پارٹ ہے اس کا. بیسیکلی تو اس میں بھی اگین 2-3 پارٹ ہیں. فرسٹ پارٹ از ہم نے انالائز کرنا تھا ڈیموگرافک اینڈ کلچرل ڈائیورسٹی. انالائز کا مطلب صرف پروفائل نہیں دینا بلکہ ہم نے اس پروفائل کو انالائز بھی کرنا ہے کہ جو ہماری ایک کلچرل ڈائیورسٹی ہے، جو ہماری ڈیموگرافک ڈائیورسٹی ہے وہ کیا ہے اور اس کو وہ کیوں ہے اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، کہ انالیٹیکل آنسر بلڈ کرنا. اور بیسائڈ دیٹ جو ڈائیورسٹی ہے اس کے امپیکٹ کیا ہو رہے ہیں پاکستان کی نیشنل انٹیگریشن پہ اور پالیسی میکنگ پہ. یہ دو الگ چیزیں ہیں، نیشنل انٹیگریشن ان دا سینس آف یونٹی اینڈ پالیسی میکنگ ان دا سینس آف دا گورننگ پالیسی میکنگ ہے اس پہ، چاہے وہ انٹرنل پالیسی ہو یا فارن پالیسی ہو، دونوں سینس میں یہ بات کی جا سکتی تھی. سو اٹس اگین اے ویری ویری براڈ کوسچن، ملٹی کلاس کوسچن ہے، ملٹیپل ایسپیکٹ پہ لکھنا ہے. Question number 6 is critically evaluate the impact of Zulkifli Bhutto's nationalization policy on the economy of Pakistan. Obviously جو زلکفلی بھٹو صاحب کی 1970s میں پالیسی تھی نیشنلائزیشن کی، اس پالیسی کے بارے میں نہیں پوچھا گیا بلکہ اس پالیسی کا جو امپیکٹ ہے پاکستان کی اکانومی کے اوپر وہ پوچھا گیا. وائی اس کوسچن کا کانٹیکس obviously بات ہے بھٹو صاحب کی پالیسی تو 1970s کی تھی، تو شارٹ آنسر واز ٹو بی اباؤٹ the nationalization policy itself and why the policy was there. What was the policy and why that policy was there? یہ short ہے. Main question was on the impacts on the economy of Pakistan, and this is important because ہم نے اس کے impact historical context میں بھی لکھنے ہیں اور contemporary context میں بھی لکھنے ہیں, because we are now in the phase جس میں ایک general consensus ہے پاکستان میں that we need to go for privatization or at least جو پارٹی کہتی ہے public private partnership. تو that is the kind of reversal to what زلکفلی بھٹو did at that time. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر inherently جو meaning ہوگا وہ relatively negative consequences جو current time میں ہم دیکھتے ہیں اس پہ بات کرنی ہے. But obviously بات ہے you can see the other way around as well. But اس کو جو impact ہیں وہ historical as well as contemporary aspect میں ڈسکس کرنے تھے. Question number 7, Kashmir dispute is an unfinished agenda of the 47 partition. Evaluate Pakistan's Kashmir policy for the solution of the problem. ناظرین یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پہلا فیز میں کوشچن تو نہیں ہے بٹ اسٹیٹمنٹ ہے unfinished agenda of 47. That is a clear indication of the ideological stance that Pakistan has on Kashmir. Beside that, evaluate Pakistan's Kashmir policy for the solution of the problem. پاکستان کے لیے پاکستان کی پالیسی جو ہے اس کے سولوشن کی وجہ سے کیا ہے. اگین اس کو لنک کرنا ہے پچھلے پارٹ کے ساتھ unfinished agenda, یعنی پاکستان کی پالیسی از ٹو ریزالو دس ایشو بیسڈ آن دی آئیڈیالوجی وچ واز دا بیسس آف دا پارٹیشن آف دا 47. اور اس کے سولوشن کیا ہو سکتے ہیں اس کے لیے پاکستان کی پالیسی کیا ہیں, چاہے ڈائلاگ ہو, کانفلکٹ ریزولوشن ہو یا کانفلکٹ مینجمنٹ ہو, دونوں سینس میں آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. دوز آف یو ہو نو دا ڈفرنس بٹوین ریزولوشن اینڈ مینجمنٹ, دے نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. سو یہ ایک کوشچن تھا جس میں بیسیکلی پاکستان کی کرنٹ پالیسی جو کشمیر کی سولوشن کی وجہ سے ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی سجیشن یا انالیسس پوچھا گیا تھا. لاسٹ دس از دا اونلی کوشچن جو کہ کائنڈ آف ایک ون کلاس کوشچن ہے. اس سے پہلے جتنے کوشچن تھے مور اور لیس وہ ملٹی کلاس کوشچنس ہیں. لاسٹ کوشچن نمبر 8, از میڈیا اے کرس اور بلیسنگ؟ Critically evaluate its role in shaping public opinion and influencing political events in Pakistan in the 21st century. obviously بات ہے جب میڈیا کا ذکر کیا گیا تو اس میں کسی خاص میڈیا کی بات نہیں کی گئی. ایک غلطی بچے کرتے ہیں کہ اس میں صرف سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں, بٹ میڈیا مینس پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اینڈ سوشل میڈیا. چونکہ 21st century کی بات کی گئی تو 21st century کی جو بگننگ تھی دیٹ واز دا بگننگ آف دا الیکٹرانک میڈیا ان پاکستان. ٹی وی چینلز, سیٹلائٹ چینلز جو اوپن ہوئے, اور پھر لیٹر آن obviously بات ہے 2010s کی میں جو سوشل میڈیا ہے اس کا جو بوم ہے اس کے امپیکٹ جو ہے وہ اس پہ پوچھے گئے. سو آپ نے ایک براڈر بات کرنی ہے, پہلے تو پوزیشن لینی ہے کہ اٹس اے کرس اور بلیسنگ وٹ ایور سینس وی ہیو, اور کس کا جو پاکستان کے پبلک اوپینین اور خاص کر پولیٹیکل ایونٹس میں جو رول رہا ہے اس کی بات کرنی ہے. تو اٹس مور اباؤٹ اکنامک ناٹ سوشل, موسٹلی اباؤٹ دا پولیٹیکل ایونٹس جو پاکستان میں ہوئے ہیں اس کے حوالے سے اس کا جو رول ہے وہ کیا ہے شیپنگ پبلک اوپینین. گورنمنٹ کے اوپر امپیکٹ پوچھا گیا, پبلک اوپینین کے اوپر میڈیا کا کس طریقے سے امپیکٹ آیا ہے, تو کریٹیکل ایویلیٹ کرنا ہے, مطلب اس کے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو جو ہیں اس کے بارے میں لکھنا ہے جا کے. سو دس از اے کوسچن وچ از ویری انالیٹیکل وچ از ویری مچ ڈیبیٹڈ.
اب ناظرین اگر میں اس کے ہولسٹکلی بات کروں تو یہ جو سارا کوسچن پیپر ہے اس میں ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ تو یہ ہے کہ اس میں پری پارٹیشن پہ ایز یوزل سوال نہیں آیا. دیکھا کہ انکریزنگلی پاکستان افیئرس کا جو ٹرینڈ ہے وہ پوسٹ پارٹیشن پہ جا چکا ہے. پاس پہ جو ہے وہ سوال یوزلی نہیں آتے. ایون ود ان دا پوسٹ پارٹیشن بھی بات کروں تو 2 کوسچن ایسے ہیں جو ہسٹوریکل ہیں. ایک تو 71 کا کوسچن جو ہے اور دوسرا بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن کی پالیسی. اس میں بھٹو صاحب کی جو نیشنلائزیشن کی پالیسی تھی اس کا بھی جو امپیکٹ پوچھا گیا وہ کرنٹ میں آ سکتا ہے جا کے. بٹ موسٹ آف دیز کوسچنز آر ریلیٹڈ ٹو دی ہسٹوریکل ایز ویل ایز دا کنٹمپریری افیئرس. چاہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی ہو یا چاہے وہ کشمیر ہو, ان دونوں کے سینس میں اگر آپ ہسٹوریکل اور کرنٹ دونوں اسپیکٹ جو ہیں وہ بات کر سکتے ہیں. بٹ کچھ تو بالکل ریسنٹ ہیں, جیسے کوسچن نمبر 8 ہے جس میں 21 سینچری کے اندر میڈیا کے رول کی بات کی گئی تھی. ریسنٹ افیئرز ہیں اور سی پیک والے بھی تو اس سینس سے پری پارٹیشن تو نہیں رہا, لیکن پوسٹ پارٹیشن میں جو دوسرا پوائنٹ تھا وہ تھا پوسٹ پارٹیشن میں بھی جو کنٹمپریری افیئرس ہیں, ایشوز ہیں جن کے ہسٹوریکل روٹس ہیں, دے آر ویری امپورٹنٹ ون. ایک چیز جو ان چینج رہی وہ تھی فارن پالیسی کے اوپر. اس کوسچن کے اندر جو پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے ایز یوزل اس پہ زیادہ سوال نہیں آئے. ہم سی پیک کا سوال کہہ سکتے ہیں فارن پالیسی کا, بٹ اس کی جو کوسچن کی نیچر ہے دیٹ از ڈومیسٹک ان نیچر. ایک ہی کوسچن ہے جو ڈسپیوٹ کشمیر ڈسپیوٹ ہے اور اس کا جو امپیکٹ ہے پاکستان کی پالیسی پہ وہ بھی کسی حد تک ہم انٹرنیشنل افیئرز میں لے کے جا سکتے ہیں. بٹ پریڈومیننٹلی ہم نے دیکھا کہ جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں ان پہ سوال پوچھا گیا. بسائڈ دیٹ ہم نے دیکھا کہ وہی ڈائیورسٹی رہی. ڈومیسٹک میں پولیٹیکل بھی سوال تھے, میڈیا پہ بھی سوال آیا, کائنڈ آف ایتھنک ایشوز پہ بھی سوال آیا, اکانومی پہ بھی سوال آئے. تو ایک جنیرک قسم کا ایک اسمارٹ مکس آف ڈفرینٹ کوسچن جو آئے ہیں اس کوسچن کے اندر. بٹ ایک لاسٹ چیز ناظرین جو امپورٹنٹ ہے, کرنٹ افیئرس کی طرح یہاں بھی موسٹلی کوسچن تھے وہ ملٹی کلاس کوسچنس تھے, اور سمپل کوسچنس کا جو زمانہ ہے آلموسٹ جا چکا ہے. پہلے آتے تھے کوسچن, ملٹی کلاس کوسچنس ہیں وچ از اے کلیئر انڈیکیشن وین یو آر پریپیئرنگ فار دا CSS ایگزامینیشن, اپ کمنگ ایگزامینیشن. یو نیڈ ناٹ ٹو ٹیک تھنگز ان اے سمپلر وے, یو نیڈ ٹو نو این ایشو فرام اے ملٹی پرسپیکٹیو. ہولسٹکلی اس کے تمام اسپیکٹ کو غور کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز کوسچن ایک ہی کوسچن کے اندر ہیں, ملٹیپل پرسپیکٹیو پہ سوال پوچھا جا سکتا ہے. سو اگر میں MCQs کی بات کروں ناظرین لاسٹ پارٹ میں, تو MCQs جو ہیں وہ بھی مور اور لیس جنرل نالج کے ہیں یا ہسٹوریکل ہیں. اس کے MCQs جو ہیں وہ کرنٹ پہ آلموسٹ جو ہیں وہ نان ایگزسٹنٹ ہیں. 99% جو 20 میں سے آلموسٹ 19 جو MCQs ہیں وہ پاس پہ ہیں. لیکن ایک ان لائک کرنٹ افیئرس ٹرینڈ یہ ہے کہ اس میں موسٹلی جو ہیں وہ ڈیٹس اور نیمز اور پلیسز پوچھی گئی ہیں. موسٹلی انالیٹیکل کم ہیں, ڈسکرپٹیو قسم کے جو فیکٹس ہیں ان پہ MCQ زیادہ پوچھے گئے ہیں, وچ میکس اٹ ڈیفیکلٹ فار سم, گڈ فار سم. جن کے اچھے فیکٹس یاد ہوتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے گی, جن کو فیکٹس یاد نہیں ہوتے, انالیٹیکل ڈیولپ کرتے ہیں, ان کے لیے تھوڑی مشکل ہو جائے گی. بٹ اگین موسٹ آف دیم ور ڈویبل لائک کرنٹ افیئرس. تو MCQs کے لحاظ سے بھی اور تھیوری کے لحاظ سے بھی کرنٹ افیئرس ہو یا پاکستان افیئرس ہو, ان میں زیادہ ڈفرینس نہیں تھا. Thank you so much Nazreen for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. Allah Hafiz.